السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو سوالی نے عرض کیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سارے جہان کا پالنے والا مہربان، جو سزا و جزا کے دن کا مالک ہے، مختار کل ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے آواز بھی کوئی بلند نہیں کر سکے گا۔ اور یہ منظر ہوگا کہ انبیاء کے بیٹے جہنم میں جل رہے ہوں گے، حبشے سے آئے ہوئے غلام جنت میں جنت کی بہاروں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اس لیے کہ سارا اختیار جو اس کے اپنے پاس ہے۔ اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا سوالی نے، مانگنے والے نے اس کی مہربانی اور لطف و کرم کا اعتراف کیا، اور پھر اس کے مالک اور مختار ہونے کا اعلان کیا، پھر وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک و مختار، اے میرے معبود، وعدہ کرتا ہوں کہ جبین بھی ہمیشہ تیرے سامنے جھکے گی، اور مشکل کے وقت پکاروں گا بھی صرف تجھے ہی۔ وعدہ کیا مانگنے والے نے کہ تیرے در کے سوا کہیں جھکوں گا بھی نہیں، مشکل کے وقت تیرے سوا کسی کو پکاروں گا بھی نہیں۔ ہم ہر نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے پنجاب کے دوست میرے عزیز مسجد میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ کیا، مسجد سے باہر قدم رکھا تو بہاول حق میرا حق چل، یعنی نقد بد عہدی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عہد کی پاس رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مانگنے والے نے وعدہ کیا کہ یہ زمین صرف تیری ملکیت ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی، اور مشکل کے وقت تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا۔ اب اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اس کے لطف و کرم کا اعلان کیا، اس کے مالک و مختار ہونے کا اعلان کیا، اس سے عبادت کا وعدہ کیا، استعانت کا وعدہ کیا کہ عبادت بھی تیری کروں گا، استعانت بھی، مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا، مشکل کشا بھی تجھے کہوں گا، حاجت روا بھی تجھے کہوں گا، کارساز بھی تجھے کہوں گا، بیڑے پار کرنے والا بھی تجھے کہوں گا، ہر جگہ ہر کسی کی دستگیری کرنے والا بھی تجھے ہی کہوں گا۔ جب اتنے نازک وعدے کر لیے تو اب داتا کے جذبہ لطف و کرم میں جوش آ گیا، اس کے جذبہ عطا کے سمندر میں موجیں اٹھنے لگی۔ اللہ کریم کی رحمت متوجہ ہو گئی سوالی کی طرف، اور خدا نے چاہا کہ اب یہ جو کچھ مانگے میں وہ عطا کر دوں، تو سوالی نے فوراً دامن کھولا کر عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے دینے والے میرے داتا، اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے صراط مستقیم عطا کر دو۔ کیا مانگا؟ ہاں، یہ نہیں کہ وزارت داخلہ دے دو، یہ نہیں کہ مرکز کی سیٹ دے دے، یہ نہیں کہ کوئی بینک بیلنس دے دے، یا کوئی لمبا چوڑا بنگلہ اور مکان دے دے۔ مرد مومن نے خدا کی بارگاہ سے مانگا صراط مستقیم، تو شیطان بھی سمجھ گیا کہ سب سے قیمتی جوہر یہی ہے، اس نے بھی اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی، تو نے مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، اسی کی وجہ سے تو نے مجھے مردود تو بنا دیا، اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گدو کو صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
میں راہ حق سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کبھی آگے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں آؤں گا، کبھی بائیں بازو سے آؤں گا. کہنے اعلان کیا بے ایمان نے کہ دائیں بازو سے بھی حملہ کروں گا، بائیں بازو سے بھی حملہ کروں گا. کوثر ریاضی کو بھی قبضے میں رکھوں گا، شیخ رشید کو بھی قبضے میں رکھوں گا. بڑا بے ایمان کہنے اعلان کر دیا کہ تیرے بندوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشش کروں گا. اب آپ کے اگلی دشمن اس نے اعلان کر دیا کہ انہیں میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور آپ نے خدا سے صراط مستقیم مانگا. اب آئیے نظرہ قرآن پاک سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کی اہمیت کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ فرماتے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور قوم سے کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم. اگر میرے خدا سے ملنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم کو اپنا لو. صراط مستقیم کو اپنانے سے خدا ملتا ہے. یہ نہیں کہ خدا بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر صراط مستقیم اختیار کیا جائے تو خدا ملتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو ملنے والوں کو صراط مستقیم اپنانا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کریم نے فرمایا مسلسل قربانیاں اور اثار کی تاریخ مرتب کرنے والے ابراہیم کو بھی ہم نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا اور صراط مستقیم عطا کر دیا. گویا خدا بھی صراط مستقیم پر چلنے سے ملا، اور اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صراط مستقیم پر. اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رب کائنات نے اپنے محبوب کے متعلق فرمایا، محمد عربی کے متعلق، کہ ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم عطا کیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ خدا بھی صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے، خلیل بھی صراط مستقیم پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر. دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ خود بھی صراط مستقیم سے نوازے گئے اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجے گئے. اب اس سے بڑھ کر اہمیت کے لیے میں کیا دلیل پیش کروں کہ خدا بھی صراط مستقیم پر، خلیل اللہ بھی صراط مستقیم پر، اور حبیب خدا بھی صراط مستقیم سے نوازے گئے، اور وہ مبلغ بھی اسی صراط مستقیم کے بنا کر بھیجے گئے. تو اب ذرا قرآن پاک سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ عربی کے ساتھ ہمارا تعلق تو ازلی ہے. ماشاء اللہ ایسی عربی دان ہے یہ قوم کہ عربی میں اگر کوئی گالیاں بھی ان کو دے، بین بھی بجائے تو یہ سمجھتے قرآن تھا. خدا ان کے عالم کو وقت لائے کہ جب ہماری آنے والی نسل تو کم از کم عربی کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو، ہم تو اپنا وقت گزار بیٹھے. یہ سلطنت، یہ مملکت بنی تو اس لیے تھی کہ یہاں عربی کی حکمرانی ہوگی، لیکن یہاں جو کچھ ہوا وہ محتاج بیان نہیں. عربی کو دور یتیمی سے ہمکنار کیا گیا، اور انگلش آج تک حکومت کرتی ہے. انگلش حکومت کرتی ہے، انگریزی تہذیب حکومت کرتی ہے، انگریز کے ٹوڈی حکومت کرتے ہیں، انگریز کے پرانے برخوردار جی، انگریز کے پرانے سیاسی فرزند ارجمند اور عدلی نمک حلال، انہی کو بلندیاں حاصل ہیں. اور عربی پڑھنے والے، عربی جاننے والے
تمہیں تقریباً چھوت بنا کر رکھ دیا گیا. اب خدا کرے وہ وقت آئے کہ محمد عربی کی سلطنت میں یہ سرکاری زبان عربی کی حکومت ہو اور انگلش اپنے برخورداروں سمیت اور یہ بستر سمیت کے وہیں پہنچے جہاں کی یہ ہے جتوں کی کھوتی اٹھے جا سکتی. تو میرے عزیز ساتھیوں ذرا قرآن سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ قرآن پاک نے اطلاع دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر فرما رہے ہیں, خطاب کرتے ہیں, فرماتے ان اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم. اللہ کی ہی عبادت کرتے رہنے کا نام صراط مستقیم. اللہ کی ہی عبادت کرتے رہنے کا نام صراط مستقیم ہے. قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ابن آدم پوری انسانیت موجود ہوگی, آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. وفادار بھی علیحدہ ہو جائیں, غدار بھی, دنیا میں جنہوں نے میرے سامنے سر جھکایا وہ بھی علیحدہ ہو جائے, اور جو دوسروں کی عبادت کرتے رہے وہ بھی علیحدہ ہو جائیں. جب یہ سب جدا جدا ہو جائیں گے, موحد ایک طرف, مشرک ایک طرف, وفادار ایک طرف, غدار ایک طرف, تو اللہ کریم کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان سے روٹی کپڑا نہ مانگنا, بلکہ میری بارگاہ میں اللہ تعبد الشیطان, شیطان کے پیچھے نہ پڑنا, اس کو اپنا قائد نہ بنانا, شیطان سے رزق نہ مانگنا, اس کو ہر جگہ پر مشکل کشا نہ سمجھنا, اس سے امیدیں اور توقعات وابستہ نہ کرنا. وَاعْبُدُونِی, بلکہ صرف میری ہی عبادت کرنا, شیطان کے پیچھے نہ جانا, اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین. تمہیں پتہ نہیں چلتا لیکن میں جانتا ہوں وہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تمہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی دشمنی کو دوستی میں چھپائے ہوئے ہیں. لہذا اس کو اپنا قائد نہ بنانا, اس سے امیدیں وابستہ نہ کرنا, اس کی راہ سے نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین, میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَاعْبُدُونِی, بلکہ میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, خدا کی عبادت کرتے رہنے کا نام ہی صراط مستقیم ہے. جی دوستو, ابھی آپ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں, اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.